السلام علیکم لسنرس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے، ٹھنڈے ٹھنڈے۔ یہاں پر تو بارش ہو رہی ہے بہت مزے کی۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے اور اچانک سے بارش شروع ہو گئی ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کاش میں باہر جا کے دیکھ سکتی، بٹ ابھی میرے گھر میں سب سو رہے ہیں تو آئی کانٹ گو، اور میں بس ونڈو سے بیٹھ کے بارش کو دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے تو نارمل ریکارڈ ہی نہیں کیا، تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ نارمل بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں بارش کو دیکھتے ہوئے۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہماری نمبر 29 ہے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آ رہی ہوں گی۔ اور یہ آج ہم نے چیپٹر نمبر 11 شروع کرنا ہے مالا کا، اور اس سے پہلے چیپٹر نمبر 10 سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے لاسٹ میں ایک بہت بڑی ہنٹ دی تھی، اور وہ ہنٹ کیا تھی؟ مطلب ایک بہت بڑی آپ لوگ کہہ لیں بہت بڑی جو ہے نیوز تو نہیں تھی، خیر ہنٹ بھی نہیں تھی، بس ایک بہت بڑا سرپرائز تھا کہ ہلال زندہ ہے، اور اس کی لوکیشن تو نہیں بتائی لیکن وہ زندہ ہے، انہوں نے کنفرم کر دیا تھا۔ تو آج ہم نے ایک نئے چیپٹر کا سٹارٹ کرنا ہے۔ بیفور اسٹارٹنگ اوور نیو چیپٹر، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، اور ہاں لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو چلیں پھر آج کے ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ حصہ دوم، مکہ، چیپٹر نمبر 11۔ شک عموماً پہنچتا ہے تبدیلی سے ذرا پہلے، جب ہر شے تباہ ہو رہی ہوتی ہے اور دنیا عجیب ویران سی لگنے لگتی ہے۔ شک تمہیں آدھی رات کو جگا دیتا ہے، شک تمہیں تب تک جھنجھوڑتا ہے جب تک تم جان نہ پاؤ کہ کیا غلط ہے۔ شک ایک آواز ہے، سرد اور شفاف، منطق کے ذریعے تمہارا مذاق اڑاتی ہوئی، تمہیں خود کو نادان محسوس کرواتی ہوئی۔ شک کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کب اور کہاں ضرب لگاتا ہے۔ الفاظ ہتھیار بن جاتے ہیں اور خیالات نیزے۔ شک تمہارے دل توڑ دیتا ہے اور تمہارا سانس روک دیتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ مجھے نہ بتاؤ معجزوں کے بارے میں یقین نہیں کر سکتا جب تک میری آنکھیں نہ دیکھ لیں۔ نامعلوم۔ کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے، وہ سرما کی ایک یک بستہ رات تھی۔ کنٹری سائڈ کے درخت برف باری کے باعث سفید ہو رہے تھے، ان کے درمیان میں ایک لکڑی کا کاٹیج چھوٹا سا گھر دکھائی دیتا تھا، جس کی کھڑکیاں روشن تھیں اور چمنی سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو سٹنگ روم میں ایک بڑا سا آتش دان بنا تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ لکڑیوں کے سلگنے کی بو میں براؤنیز کے گیلے امیزے کی مہک بھی شامل ہو گئی تھی۔ آتش دان کے قریب ایک کارنر لیمپ جلا تھا جس کے ساتھ ایک سیاہ ونک چیئر رکھی تھی۔ ماہر اس پہ یوں بیٹھا تھا کہ پیر لمبے کر کے اوتمن پہ رکھے ہوئے تھے، گھٹنوں پہ کمبل ڈال رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک دبیز کتاب تھی۔ اس کے سگار کا باکس قریبی میز پہ رکھا تھا۔ دفتن اس نے کتاب چہرے کے آگے سے ہٹائی، نگاہیں کچن کاؤنٹر کی طرف بلند ہوئیں۔ میں نے تمہاری نینی کا بندوبست کر لیا ہے لالی۔ کچن کاؤنٹر پہ بیٹھی ہلال کی اس طرف پشت تھی، لمبے گھنگریالے بال کھلے تھے، وہ گود میں رکھے ایک باکس کا گفٹ ریپر اتار رہی تھی۔ اس بات پہ چونک کے گردن موڑی، بھوری آنکھوں میں حیرت در آئی۔ نینی؟ لیکن ماما اور پاپا نے منع کر دیا تھا۔ وہ اداس ہوئی، ریپر علیحدہ کرتے ہاتھ سست ہوئے۔ ہلال کا نام لالی کب سے ہوا اور اس کو نینی کیوں چاہیے؟ ایپرن پہنے، پونی بنائے، جھک کے براؤنیز کا امیزہ مکس کرتا بیربل پلٹا اور اچنبھے سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ پارک میں سب بچوں کے نک نیم ہوتے ہیں اور سب کے پاس نینی ہوتی ہے، مجھے بھی چاہیے۔ وہ آبرو اکٹھی کر کے خفگی سے کہتی واپس اپنا گفٹ کھولنے لگی۔ بیربل نے ماہر کو دیکھا، اس نے کندھے اچکا دیے۔ ہلال کو جو چاہیے وہ ہم اس کو لے دیں گے۔ واپس کتاب چہرے کے سامنے کر دی۔ اگر میں نے یہ فرمائش کی ہوتی تو ماہر فرید کا جواب ہوتا کہ اپنا پارک بدل لو۔
وہ جل کے کہتا اوون کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں بنی چوڑی کھڑکی کے باہر سفید رات پھیلی تھی۔ برف کے ننھے ننھے گالے گرتے دکھائی دے رہے تھے اور آس پاس بھی دور تک برف پڑی تھی۔ یہ شہر سے دور مسافات میں بنا ایک چھوٹا سا لکڑی کا ویکیشن ہاؤس تھا۔ یہ کیا ہے ماہر بھائی؟ آرائشی کاغذ اتار کے اس نے اندر موجود ڈبہ نکالا اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پہلی دفعہ ماہر افندی نے اپنی بہن کو کینڈل کے علاوہ کچھ دیا ہے، ہم بھی دیکھیں۔ وہ شدید جلا کٹا لگ رہا تھا۔ ایک افسوس بھری نظر اپنے گفٹ پہ ڈالی جو ایک طرف رکھا تھا، ایک بہت خوبصورت اور قیمتی ڈول۔ ہلال نے اسے دیکھ کے ٹھنڈی سانس بھری اور ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہلال اب ڈول سے نہیں کھیلتی، ہلال بڑی ہو گئی ہے۔ تب سے بیربل فرید کا صدمہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہلال سر جھکائے اب باکس کھول رہی تھی۔ کاؤنٹر سے اس کے پیر نیچے لٹک رہے تھے اور بال چہرے کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ میوزک باکس؟ اس کی آنکھیں چمکیں۔ وہ ایک میوزک باکس تھا۔ ٹاور کے اوپر ایک سنہری چوٹی والی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے بال ٹاور کی بنیاد کو چھو رہے تھے۔ ہلال نے انگلی اس کے بالوں پہ پھیری، آنکھوں میں چمک آئی، پھر اس نے چابی گھما کے چھوڑی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ٹاور گول گول گھومنے لگا اور دھن سنائی دینے لگی۔ اس نے مڑی ہوئی پلکوں والا چہرہ اٹھا کے ونگ چیئر پہ نیم دراز کتاب پڑھتے ماہر کو دیکھا۔ یہ ریپنزل ہے نا؟ کتاب پڑھتے ہوئے جھکی آنکھوں سے ماہر نے سر کو آس پاس میں جنبش تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ٹیکنیکلی یہ بھی ایک ڈول ہے۔ بیربل جتا کے پیر پٹکتا آگے بڑھ گیا۔ کیا آپ مجھے ریپنزل کی کہانی سناؤ گے؟ وہ اب کاؤنٹر پہ رخ موڑ کے بیٹھی ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ جسٹ واچ ٹینگلڈ۔ بیربل کی جلی کٹی بڑبڑاہٹ اونچی تھی۔ ڈزنی ورژن ہے، میں تمہیں اصل ورژن سنا سکتا ہوں۔ اس نے کتاب لہرائی۔ ہلال کی آنکھیں چمکیں۔ اس نے میوزک باکس کاؤنٹر پہ رکھا اور جست لگا کے نیچے اتری، پھر بھاگ کے اس کی ونگ چیئر تک آئی۔ ماہر نے کمبل ہٹایا، اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ صوفے کے بازو اور اس کے کندھے کے درمیان فٹ ہو کے بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا۔ بردرز گرم کا ورژن قدرے تلخ ہے، سنو گی؟ اس نے کتاب دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھی، ایسے کہ ایک بازو ہلال کے گرد سے گزار رکھا تھا۔ اس نے جھٹ سر اوپر نیچے ہلایا۔ کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ساری کہانیاں ایسے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ کیونکہ رائٹر ہمیں یہ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ واقعہ کا پیش آیا۔ اس نے کتاب کا صفحہ پلٹایا۔ ریپنزل کی کہانی شروع ہوئی تھی خواہش سے۔ ریلی ماہر فرید؟ میزہ مکس کرتے ہوئے بیربل نے سر اٹھا کے اسے گھورا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ کتاب اسے پڑھ کے سنا رہا تھا اور ہلال انگلی پہ گنگریالی لٹ لپیٹتی چھت کو دیکھ رہی تھی جہاں آتش دان سے جلتی آگ کا سایہ پڑ رہا تھا۔ ایک عورت اور اس کے شوہر کو ایک بچے کی خواہش تھی، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس جنگل بیابان میں سالگرہ منانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں بیکنگ کا سامان مکمل تک نہیں ہے۔ اب وہ بڑبڑاتے ہوئے کیبنٹس کھول بند کر رہا تھا۔ ان کے گھر کی عقبی کھڑکی سے ایک باغیچہ دکھائی دیتا تھا جو خوبصورت پھولوں اور جڑی بوٹیوں سے بھرا تھا۔ وہ ایک جادوگرنی کا باغ تھا۔ جادوگرنی کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی عورت جو جادو کر کے لوگوں کی زندگیاں خراب کرتی ہو۔ کیا جادو واقعی ہوتا ہے؟ اس نے ماہر کو دیکھتے ہوئے پلکیں جھپکائیں۔ نہیں، صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ سیاہ گھوڑے کے مجسمے سے بہت پہلے کی بات تھی۔ ایک روز اس عورت نے دیکھا کہ جادوگرنی کے باغ میں ایک خوبصورت ریپنزل اگا ہے۔ ریپنزل ایک پودے کا نام تھا۔ اس کے اندر اس ممنوعہ پودے کو کھانے کی خواہش بیدار ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اسے ریپنزل کھانے کو نہ ملا تو وہ مر جائے گی۔ کیا وہ واقعی مر جاتی؟ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے، نگاہیں چھت پہ ناچتے سائے پہ جمائے ہوئے تھی۔ نہیں، انسان کسی کے لیے نہیں مر سکتا، بس اس کی خواہش جب حد سے بھر جائے تو وہ بڑی ہو کے دکھائی دینے لگتی ہے۔ بیربل نے آمیزہ بیکنگ ڈش میں انڈیلتے ہوئے ایک افسوس بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ اور بردر آف دی ایئر کا ایوارڈ ماہر فرید کے نام ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ شوہر نے جادوگرنی کے باغ سے ریپنزل توڑ کے اسے لا دیا۔ کچھ دن بعد اس نے پھر وہی خواہش کی۔
اس دفعہ شوہر باغ میں دیوار پھاند کے گیا تو سامنے جادوگرنی کھڑی تھی۔ وہ پکڑا گیا؟ ہلال نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہ اب بھی چھت کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے جادوگرنی کی منت کی کہ ریپنزل کے بغیر اس کی بیوی مر جائے گی۔ اس پہ جادوگرنی نے کہا کہ وہ جتنے چاہے ریپنزل توڑ کے کھا لے، بدلے میں انہیں اپنا بچہ اس کو دینا ہوگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے جادوگرنی سے ڈیل کر لی۔ ڈزنی ورژن میں بچی اغوا ہوئی تھی، بیربل کھنکارا، لیکن وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہ تھے۔ جب ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو جادوگرنی اس کو لینے آ پہنچی اور ان میاں بیوی نے خود اپنی بچی اس کو دے دی۔ بیربل پہلوؤں پہ ہاتھ رکھا کھڑا افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بچوں کو گریم برادرز کا ورژن کون سناتا ہے؟ جادوگرنی نے اس کا نام ریپنزل رکھا۔ وہ سورج تلے رہنے والی لڑکیوں میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ کتاب سے پڑھ رہا تھا۔ ہلال کی آنکھیں کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے میوزک باکس پہ جمی تھیں۔ اس نے ریپنزل کو ایک ٹاور میں قید کر دیا جس کی کوئی سیڑھی یا دروازہ نہیں تھا، صرف ایک کھڑکی تھی۔ ریپنزل ٹاور میں قید کیا کرتی تھی؟ وہ پینٹ کرتی تھی اور کھڑکی میں بیٹھ کے گنگناتی تھی، کیونکہ وہ بور ہوتی تھی اور اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا۔ بیربل کا کیک اوون میں تھا اور وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا کینا تو اس نظروں سے ماہر کو دیکھ رہا تھا۔ ہلال نے پہلی دفعہ نظروں کا رخ موڑ کے بیربل کو دیکھا۔ وہ بور نہیں ہوتی تھی، وہ گنگنا کے اپنی ماں کو بلا رہی تھی۔ ماہر نے کتاب کے صفحے پلٹائے، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کہانی میں اس کی ماں کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کو بلا رہی تھی، وہ زور دے کر بولی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو ماہر چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ہلال اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ میری نانی کون ہے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ ماہر نے کتاب کا صفحہ موڑا اور گہری سانس لی۔ وہ جھیل کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم ہے، اس شہر میں جہاں میں رہتا ہوں۔ وہ تمہارے سب کاموں کی ذمہ دار ہوگی۔ موجودہ دن۔ سفید اور گلابی کمرے کی دیواریں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اسٹڈی چیئر پہ بیٹھی میوزک باکس پہ سر جھکائے ریپنزل کے بالوں پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ دفتن قدموں کی آواز سنائی دی، ویل چیئر کے پہیے، مانوس خوشبو۔ اس نے رخ موڑ لیا پورا۔ اب اس کی دروازے کی طرف پش تھی اور میوزک باکس ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ لاک کھلنے کا کلک سنائی دیا، پھر دروازہ پورا کھلتا چلا گیا۔ کیسی ہو ہلال؟ چوکھٹ سے نگینہ بیگم کی ویل چیئر اندر آتی دکھائی دی۔ اندرانی اسے دھکیل رہی تھی۔ ساتھ ایک شلوار قمیض اور واسکٹ والا آدمی تھا جس کی سیاہ مونچھیں اور گال پہ ایک موٹا سا تل تھا۔ جب وہ تینوں اندر داخل ہوئے تو آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ میوزک کیوں بجاتی ہو؟ نگینہ بیگم سر پہ سفید دوپٹہ لیے تسبیح ہاتھ میں تھامے مسکرا کے نرمی سے پوچھ رہی تھیں۔ اس نے جواب نہیں دیا، سر جھکائے ریپنزل کی لمبی چوٹی انگلی پہ لپیٹے گئی۔ کتنے اچھے طریقے سے رہتی ہو؟ نگینہ بیگم نے اطراف میں نگاہیں دہرائیں۔ کتنی اچھی بیٹی ہو، اتنی صاف ستھری، اتنی پیاری، میوزک کیوں بجاتی ہو؟ ہلال نے میوزک باکس گود میں رکھ لیا اور بازو سینے پہ لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھیں باکس پہ جھکی تھیں۔ مجھے یہ باکس مشکوک لگتا ہے سرکار، یہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ تل والا آدمی ناپسندیدگی سے اس کی کرسی کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو بلا رہی ہے۔ نگینہ بیگم نے ویل چیئر کا بٹن دبایا۔ وہ چند قدم آگے سے رکائی۔ اندرانی نے چیئر کے ہینڈل کو چھوڑ دیا۔ لیکن تمہاری ماں تو مر چکی ہے ہلال، کیا فائدہ میوزک بجانے کا؟ انہوں نے نرمی سے اس کے گھنگریالے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ اور رہے تمہارے بھائی تو وہ بھی تمہیں بھولا کہ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے ہیں۔ ہلال خاموشی سے اب دیوار کو دیکھ رہی تھی، چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ لیکن ایک بات تم نے مجھے کبھی نہیں بتائی۔ وہ اس کی گھنگریالی لٹوں کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری نینی کون تھی؟ ہلال کی بھوری آنکھیں دیوار پہ جمی تھیں، انہیں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ تمہارے ساتھ کھوئی تھی، یہ تمہارے بھائی نے کہا ہے۔
لیکن مجھے اس کے الفاظ کا بھروسہ نہیں ہے، وہ دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ اندرانی اور وہ آدمی ناگواری سے کرسی پہ رخ موڑے بیٹھی ہلال کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری نینی کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کیا، پھر وہ کہاں گئی؟ میرے اندازے کے مطابق اس کو تمہارے بھائی نے چھپا رکھا ہے۔ کہاں؟ یہ تم مجھے بتاؤ گی؟ دل والے آدمی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ نرمی کر رہی ہیں، سختی سے کام لیں تو یہ 1 منٹ میں نہیں ولایت۔ سے پہلے ریش شروع ہوئی تھی۔ دیوار کو دیکھتی ہلال کے لب پھڑپڑائے، وہ تینوں چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ پھر بازو پہ نیل کے نشان ابھرنے لگے، لمس، سوجن۔ اندرانی اور ولایت نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن نگینہ بیگم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ان کا بایاں ہاتھ بے اختیار اپنے دائیں بازو پہ رینگ گیا۔ پھر تم راتوں میں اچانک بیدار ہونے لگی، ایسے کہ تم پسینے میں نہائی ہوتی تھیں، تمہیں سانس چڑھنے لگا اور ہر وقت جسم پہ خارش رہنے لگی۔ اس کے لب ہل رہے تھے، آنکھیں خلا میں کچھ دیکھ رہی تھیں۔ تمہاری ہڈیوں میں درد رہنے لگا کیونکہ وہ تمہاری ہڈیوں کے اندر تھا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑی، ایسے کہ نگینہ بیگم اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھیں۔ کینسر! اندرانی نے برہمی سے اسے گھورا، لیکن وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اب بھی تمہاری ہڈیوں میں ہے اور وہ بڑھتا جائے گا۔ تمہارا جسم ٹھنڈا پڑنے لگے گا، ہر وقت خارش ہوگی، بھوک نہیں لگے گی، تمہارا سانس مشکل ہو جائے گا اور پھر اسی طرح تم مر جاؤ گی۔ اس کے لہجے کا سرد پن نگینہ بیگم کے خون کو منجمد کر رہا تھا۔ تمہاری نینی کہاں ہے ہلال؟ وہ بولی تو آواز کپ کپاتی تھی۔ ہلال نے چہرہ واپس دیوار کی طرف موڑ لیا، اب اس کے لب بند تھے۔ یہ ماہر فرید کی کوئی چال ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ نینی مر چکی ہو۔ ولایت نے سر جھکا کے ناپسندیدگی لیکن تعظیم سے کہا۔ موکل کیا کہتے ہیں سرکار؟ اندرانی نے سوال داغا۔ نگینہ بیگم نے گہری سانس لی۔ اگر وہ کم عقل اس قابل ہوتے تو آج ساری دنیا پہ ہماری حکومت ہوتی۔ انداز میں افسوس تھا۔ وہ اتنا بتاتے ہیں جتنی ان کی عقل اور سمجھ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہلال کے پاس ایک نینی ہے، وہ کون ہے، کہاں ہے، وہ نہیں جانتے۔ صرف ہلال جانتی ہے یا ماہر اس کا پورا نام جانے بغیر وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ پھر انہوں نے ہلال کے سر کی پشت کو دیکھا۔ ہلال، صرف تم میری مدد کر سکتی ہو، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ کمرے میں سرد سی خاموشی چھائی رہی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، صرف ان 4 افراد کے تنفس کی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر نگینہ بیگم نے اندرانی کو اشارہ کیا، وہ ان کی ویل چیئر موڑنے لگی۔ وہ اس شہر میں رہتی ہے جہاں میرا بھائی رہتا ہے۔ ویل چیئر چلاتی ہے اندرانی رک گئی۔ ولایت نے بھی چونک کے دیکھا۔ جھیل کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں، اکیلی، تنہا۔ وہ اب کرسی کو موڑ کے اسٹڈی ٹیبل تک لے آئی اور میوزک باکس میز پہ رکھا۔ اس نے ابھی تک ان آنکھوں کا رخ ان کی طرف نہیں کیا تھا۔ نگینہ بیگم کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی، انہوں نے آسمان میں سر ہلایا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گی، ولایت! تحکم سے آواز دی۔ وہ فوراً جھکا۔ جی سرکار! ہلال سچ بول رہی ہے، اس لیے آج سے تم ہلال کا دروازہ لاک نہیں کرو گے۔ اگر وہ ان لوگوں کے پاس واپس جانا چاہے جو اس کو بھلا چکے ہیں تو اس کی مرضی ہے، ہلال آزاد ہے۔ ہلال اب سر جھکائے میوزک باکس کے ٹاور پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ اگر وہ بھاگ گئی تو؟ دروازہ باہر سے بند کرتے ہوئے ولایت کا ہاتھ لاک تک گیا، پھر اس نے ہاتھ نیچے گرا دیا، انداز میں فکر مندی تھی۔ بے فکر رہو، ہلال کبھی نہیں بھاگے گی۔ نگینہ بیگم مسکرا کے بولی، وہ مطمئن تھی۔ اندر سے ایک دفعہ پھر سے میوزک کی آواز سنائی دینے لگی۔ اندرانی ان کی ویل چیئر دھکیلتی اب دور جا رہی تھی اور ولایت تشویش سے کھڑا ان کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی ٹون اب دم توڑ چکی تھی، البتہ موبائل اسکرین پہ موہت کا میسج ہنوز جگمگا رہا تھا۔ یہ اچانک سے شادی کا کیا قصہ ہے موہت؟
گھر واپس آتے ہی موہت کو کال کرنے سے پہلے اسے 3 گہرے سانس لیے تھے۔ اس وقت موہت پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا، لیکن سانسوں نے غصے کو دبا دیا۔ جب مالا نے اسے کال ملائی تو لہجہ نرم اور پرسکون تھا۔ وہ میری کلاس فیلو ہے شفق، ماں کی ڈیتھ پہ گھر بھی آئی تھی۔ وہ قدرک سایہ ہوا سا تھا۔ تم نے ملوایا ہوتا تو مجھے یاد ہوتا۔ وہ ہمارے گروپ کے ساتھ فیلوشپ کے لیے استنبول آئی تھی۔ اب اس کے دادا بہت بیمار ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ ایمرجنسی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی فیملی یہیں آ رہی ہے نکاح کے لیے۔ تم لوگ پاکستان کیوں نہیں جا رہے؟ وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ یار ہمارا سنگل انٹری ویزا ہے، فیلوشپ درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ قدرے زچ ہوا۔ اس کی فیملی کو یہی بہتر لگا تھا۔ اور تمہاری فیملی، ان کو بلانا ہے یا ان کے بغیر نکاح ہو جائے گا؟ اس کی آواز میں درشتی در آئی۔ مالا یار کیوں اتنی ٹپیکل ہو رہی ہو؟ وہ جھلا گیا۔ خود تم اور ماہی اپنی زندگیوں میں سیٹ ہو۔ تم دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کی، اب تمہیں مجھے سپورٹ کرنا چاہیے۔ موہت، ہماری شادیاں ہمارے کلچر کو سامنے رکھ کے ہوئی تھیں، ایسے نہیں کہ فون پہ اطلاع دے دی۔ ہم سپورٹ تب کریں جب تم ہمیں کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تم نے ہمیں اعتماد میں لیے بغیر سب طے کر لیا۔ یار بتا رہا ہوں نا، مجبوری ہے۔ وہ دھیما پڑا۔ ماہی غصہ کرے گی جانتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری سپورٹ چاہیے۔ مالا نے گہری سانس لی، بہت سا غصہ سانس کے ساتھ فضا میں غائب ہوا۔ میرے پاس تمہارے سپورٹ کے سوا کیا آپشن ہے موہت؟ یہاں نہیں تم آؤ گی؟ وہ جیسے خوش ہوا۔ ظاہر ہے ہم آئیں گے، اب تم ماہی سے بات کرو۔ تاکید کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اپارٹمنٹ میں خاموشی چھائی تھی۔ زیاد ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ وہ وہیں لانچ میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ موہت آج سے 20 دن بعد کی تاریخ کا کہہ رہا ہے۔ شکر ہے کہ اس کے پاس امریکی ویزا تھا، جس کی بنا پہ وہ ترکی کا ای ویزا آدھے گھنٹے میں لے سکتی تھی، لیکن زیاد کو ویزا اپلائی کرنا ہوگا۔ اسے یاد تھا کہ جب ماں کی زندگی میں نگینہ آنٹی ان کے گھر آئی تھی تو انہوں نے باتوں باتوں میں زیاد کی منگیتر سبرینا کی موت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ زیاد اس وقت یوکے نہیں جا سکا تھا کیونکہ اس کے پاس یوکے کا ویزا نہیں تھا۔ وہ اس وقت ڈائننگ روم میں کھانا لگاتے ہوئے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ بات ذہن میں رہ گئی تھی۔ ترکی کا ویزا لگنے میں 2 ہفتے لگ ہی جاتے ہیں، اگر زیاد کا ویزا نہ آیا تو؟ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گئی۔ اس کا امریکی ویزا کئی برس پہلے لگا تھا۔ وہ 5 سال کا ویزا تھا۔ اس کی ایکسپائری ڈیٹ آنے میں 6 ماہ سے کم عرصہ ہوا تو اس کا ترکش ویزا نہیں لگ سکے گا۔ وہ تیزی سے کمرے میں آئی اور الماری کھولی۔ اندر ایک لاکر نصب تھا جس میں زیاد اور وہ اپنے پاسپورٹ رکھتے تھے۔ پاسورڈ اسے معلوم تھا۔ اس نے جلدی سے ہنس سے دبا کے لاکر کھولا۔ اس کا سبز پاسپورٹ پتلا سا تھا۔ زیاد کے 3 نئے پرانے پاسپورٹ ایک ساتھ اٹیچ تھے۔ اس نے تیزی سے اپنا پاسپورٹ نکالا اور صفحے پلٹائے۔ امریکی ویزے کی میعاد دیکھی، پھر گہری سانس کھینچی۔ اس کے ایکسپائری میں ابھی بہت وقت تھا۔ مالا نے ایک صفحہ پلٹایا۔ اس کا غیر استعمال شدہ کینیڈین ویزا وہاں موجود تھا۔ لبوں پہ اداس مسکراہٹ در آئی۔ ماں اور اس نے ماہی کے بچے کی پیدائش پہ وینکوور جانے کے لیے یہ ویزا لگوایا تھا، لیکن نہ جانے اب وہ اسے کبھی استعمال کر بھی سکے گی یا نہیں۔ اس نے اپنا دبلا پتلا پاسپورٹ واپس رکھا، پھر نظر زیاد کے پاسپورٹس پہ پڑی۔ 3 پاسپورٹ ایک ساتھ اٹیچ تھے۔ غالباً وہ بہت ٹریول کرتا تھا یا اس کے ایکسپائرڈ پاسپورٹس میں کچھ طویل دورانی کے ویزے ہوں گے۔ اس نے یوں ہی وہ پاسپورٹ اٹھائے اور صفحے پلٹانے لگا۔ شاید زیاد کے پاس امریکی یا شینجن ویزا ہو جس کی بنا پہ وہ ترکی ویزا فوراً اپلائی کر سکے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ابرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ اس نے صفحات آگے پیچھے الٹائے۔ زیاد کے پاس امریکی ویزا تھا، اس کے پاس شینجن ویزا بھی تھا اور اس کے پاس 10 سال کا یوکے کا ویزا بھی تھا جو 6 برس پہلے لگا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے صفحات پلٹاتی گئی۔ بہت سے ممالک میں دخول اور خروج کے وقت کی لگے مہریں اپنی تاریخوں کے ساتھ رقم تھیں۔ زیاد اتنا سفر کرتا ہے اسے معلوم نہ تھا، لیکن یہ بات اتنی قابل حیرت نہ تھی۔ وہ یوکے انٹری اور ایگزٹ کی مختلف تاریخیں دیکھ رہی تھیں۔ سبرینا کی موت جس سال میں ہوئی اس سال زیاد 3 دفعہ یوکے گیا تھا۔ وہ اجنبی سے پاسپورٹ دیکھ رہی تھی۔ اسے مالدیو یا سعودیہ کی فلائٹس کے دوران کبھی زیاد کا پاسپورٹ اندر سے نہیں دیکھا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، نہ کبھی زیاد نے اس کے سامنے پاسپورٹ کھولا تھا۔ بیرونی دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو وہ چونکی، پھر تیزی سے پاسپورٹ واپس رکھے جلدی جلدی لاکر بند کیا۔ دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور یوں ہی بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ بدقت مسکرانے کی کوشش کی لیکن چہرے پہ چھائی تشویش کم نہیں ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔
وہ حشاش بشاش لہجے میں کہتا اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے پہ لیپ ٹاپ بیگ اسٹریپ سے لٹکا تھا، آنکھوں پہ گلاسز تھے۔ اسے دیکھ کے زبردستی مسکرائی۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ بغور اس کو دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی، برش ابھی تک ہاتھ میں تھا۔ بنا اجازت کسی کا پاسپورٹ کھول کے دیکھنے غیر اخلاقی حرکت ہے کشمالہ مبین۔ اس کے دل نے ملامت کی۔ شاید نگینہ بیگم کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ بوڑھی بیمار عورت ایسی تفصیلات بھول سکتی ہے، لیکن دماغ نے سرگوشی کی۔ وہ دن یاد ہے جب تم نے کیف کے کار سے نکلنے کے بعد اس کا والیٹ کھولا تھا؟ دل نے تب بھی ملامت کیا تھا اور تم نے تب بھی درست کیا تھا۔ کیف! اس کے دل نے تھک کے جیسے ہاتھ جوڑے۔ تم نے میرے اعتبار کو ڈیمیج کر دیا ہے، میں اب کسی پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کر سکوں گی۔ وہ ایسی نہیں کیا کرتی تھی۔ اوشن میں کسی ملازم پہ شک ہوتا کہ وہ بے ایمانی کر رہا ہے تو وہ اس کی جاسوسی نہیں کرواتی تھی، پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں انکوائری نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کو اپنے آفس میں بلا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرتی تھی، پھر اس کو چھٹی پہ بھیج کے اس کی مکمل انکوائری کرواتی تھی۔ اگر وہ سچا ثابت ہوا تو کام پہ واپس آ سکتا تھا، نہیں تو اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا تھا۔ اس سے یہ خفیہ کھیل نہیں کھیلے جاتے تھے، لیکن اس ایک شخص نے اعتبار ایسا توڑا کہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ استنبول میں شادی؟ وہ ابھی 20 دن بعد؟ اچھا مذاق ہے بھائی۔ زیاد کا سنتے ایک دم موڈ آف ہوا۔ بھائی ہے میرا، مجھے جانا ہی ہوگا۔ وہ 4 افراد کی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے جو کچن میں رکھی تھی۔ ان کے سامنے ٹیک آؤٹ کے باکسز میں کبسا چاول مرغی کا ایک پکوان سجا تھا اور 7 چھوٹی ڈبیوں میں تہائتینا اور سلتا ہارتا سورسز رکھی تھیں۔ سوسس وہ چاولوں اور روسٹ چکن سے اٹھتی مہک سے بے نیاز بغور زیاد کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ مجھے چھٹی نہیں ملے گی، پہلے ہی اتنے دن مالدیپ میں ضائع ہو گئے۔ زیاد نے چمچ نیچے رکھ دیا۔ ویکینڈ پہ ہے شادی؟ عربوں کا ویکینڈ جمعہ ہفتہ ہوتا ہے، شادی اتوار کو ہے۔ ہم جمعرات کی رات جا کے اتوار کی رات آ جائیں گے، ایک اتوار کی چھٹی تو مل جائے گی۔ ویسے بھی آپ زیادہ تر ورک فرام ہوم کرتے ہیں۔ وہ چہرہ جھکائے چاولوں کے کنارے پہ سفید طحینہ ڈال رہی تھی۔ زیاد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ موحد کو سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی اتنی ایمرجنسی میں نہیں آ سکتا۔ میں جا سکتی ہوں، میری کوئی جاب ہے نا مجبوری۔ جدہ سے استنبول 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے بس۔ امریکی ویزا کی وجہ سے مجھے ای ویزا بھی مل جائے گا، البتہ آپ کو شاید ویزا اپلائی کرنا پڑے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے بغور زیاد کو دیکھا۔ وہ سر جھٹک کے چاولوں میں چمچ چلانے لگا۔ ویزا آنے میں بھی 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ خفقی سے بڑبڑایا۔ مالا رک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک فریکوینٹ ٹریولر تھا کہ اسے معلوم نہ تھا کہ ترکی کے فوری ای ویزا کے لیے جو 3 بڑے ویزاز چاہیے تھے وہ اس کے پاسپورٹ میں موجود تھے۔ کیا اسے زیاد سے پوچھنا چاہیے؟ انگوٹھے والے واقعے کی طرح وہ پوچھنے پہ ایک صفائی دے دے گا اور وہ مطمئن ہو جائے گی۔ نہیں، اسے خاموشی سے انتظار کرنا چاہیے۔ آپ چھٹی اپلائی تو کریں۔ اس نے سرخ ٹمیٹو پیسٹ سے بنی سلتا ہارتا ساس کی ڈبی اس کی طرف بڑھائی۔ زیاد نے اسے نہیں چھوا۔ وہ بنا کسی ساس کے اپنے بھورے چاول کھاتا رہا۔ اس کا ذہن جیسے بٹ چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے ٹریول کا کتنا شوق ہے، اس بہانے ہم استنبول بھی دیکھ لیں گے۔ میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ہر مہینے تمہیں ایک انٹرنیشنل ٹرپ پہ لے جاؤں۔ ہم ابھی مالدیپ سے ہو کے آئے ہیں، پھر ایک نیا انٹرنیشنل ٹرپ۔ وہ ناگواری سے بولا۔ مالا چونکہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پاسپورٹس کے مطابق وہ ہر ایک 2 ماہ بعد کسی دوسرے ملک جاتا تھا۔ وہ افورڈ کر سکتا تھا، پھر ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ ہماری ماں نہیں ہے زیاد، اور اب اس کی ماں کی جگہ پہ میں ہوں۔ ماں کی جگہ پہ ہوتی تو وہ پہلے بتاتا، اسے تمہاری کوئی خاص پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایک دم تلخ ہوا۔ وہ مجھے اور کتنا بتاتا، یہ ہم بہن بھائی کا معاملہ ہے، آپ کو اس بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے چاولوں کی پلیٹ پر ایک کھسکا دی۔ اس کا چہرہ بھی بجھ گیا تھا۔ ہنی مون ختم ہو چکا تھا اور حقیقی زندگی شروع۔ آئی ایم سوری، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ دھیما پڑا۔ جانتا ہوں تم اپنے بہن بھائی کو مس کرتی ہو، یہاں اکیلی ہو، گھر میں بور ہوتی ہو، اس لیے میں زیادہ دن بور نہیں ہوں گی، ڈونٹ وری۔ اس نے اسی انداز میں پلیٹ دوبارہ قریب کی اور سرخ ساس زور سے پلیٹ میں ڈیلی۔ ٹھک ٹھک ڈبی جھٹکی، ساس چاولوں پہ منتقل ہو گئی۔ وہ جھکی آنکھوں سے اب چمچ چلا رہی تھی اور وہ چونک کے اسے دیکھ رہا تھا۔
کیا مطلب؟ وہی کروں گی جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں۔ مالا نے چمچ منہ میں رکھنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کام، زور دے کر بولی۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ سایہ سا گزرا، کندھے ڈھیلے ہوئے۔ کام یہاں؟ تھوک نکلا۔ میں ایک کریئر وومن ہوں زیاد، وہ چکن کا پیس توڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتنے سال اتنی محنت سے اپنا کریئر بنایا تھا، ظہیر نے مجھ سے آپشن لیا۔ میرا تجربہ نہیں، ماں کی بیماری کا ٹراما اور پھر شادی کی مصروفیات میں اپنے کام پہ دھیان نہیں دے سکی، لیکن اب مجھے واپس اپنی اصل ڈائریکشن میں جانا ہے۔ مجھے اپنا کریئر پھر سے تعمیر کرنا ہے۔ تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا۔ جاب یا اپنا سٹارٹ اپ، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ زیاد نے پانی کا گھونٹ بھرا، پھر کھنکارا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جو چاہے کر سکتی ہو، لیکن اس نے لہجے کو سرسری بنایا جیسے الفاظ تلاش کیے ہوں۔ تم خارجی ہو، سعودی نہیں۔ تمہارا اقامہ بطور میری بیوی کا ہے، اس پہ تم جاب نہیں کر سکتی۔ رہا بزنس تو وہ بطور ایک خارجی فارنر کے تم شروع نہیں کر سکتی۔ مالا نے جواب نہیں دیا، وہ اسے دیکھتی توجہ سے سن رہی تھی۔ ایک خارجی کا کاروبار شروع کرنے کے لیے سیگا لائسنس چاہیے ہوتا ہے، جس کی رجسٹریشن بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی۔ اپنی بات دہرائی، اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ پھر خارجی یہاں بزنس کیسے کرتے ہیں؟ وہ کسی سعودی کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں اور اس کے نام پہ کمپنی رجسٹر کراتے ہیں۔ وہ ان کا کفیل ہوتا ہے۔ یہ پاکستان سے ابھی آئی لڑکی کی کفالت کوئی سعودی نہیں کرے گا، اور اگر کر بھی لے تو وہ کمپنی اس کی ہوگی، پیسہ تم لگاؤ گی، اور وہ جب چاہے تمہیں اس کمپنی سے نکال دے۔ اس کو قانوناً اس بات کا حق حاصل ہے۔ اس کی بھوک واپس آ گئی تھی، اب وہ کبسہ چاول شوق سے کھا رہا تھا۔ آئی ایم سوری کشمالا، میری جاب کی وجہ سے تمہیں یہاں سیٹل ہونا پڑ رہا ہے، لیکن تم بے فکر رہو، میں تمہیں اتنا اچھا لائف سٹائل دوں گا کہ… آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی واپس چکن پیس توڑنے لگی۔ زیاد نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تم یہاں کام نہیں کر سکتی۔ آپ نے مجھے 2 مسئلے بتائے ہیں زیاد، وہ نرمی سے مسکرائی۔ میں اس اقامے پہ جاب نہیں کر سکتی، یعنی اقامہ ٹرانسفر کرنا ہوگا، اور میں اپنی کمپنی خود نہیں بنا سکتی، یعنی مجھے ایک کفیل ڈھونڈنا ہے۔ اور اب تک آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ کشمالہ مبین کوئی حل نکال لیتی ہے۔ زیاد سلطان کی بھوک دوسری دفعہ مر سی گئی۔ چاولوں کا ذائقہ حلق کو کڑوا کر گیا۔ وہ بے دلی سے پانی گلاس میں ڈیلنے لگا۔ کیف کے مرکزی ہال کا منظر آج قدرے مختلف تھا۔ ایک کونے میں ورکرز اور الیکٹریشین اکھاڑ پرچار میں مصروف تھے۔ اونچی سیڑھی، تاریں، نئے بلب، پینٹ کا سامان، سب کچھ ایک ساتھ ہی ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ رینوویشن کے باعث اس کونے میں موجود ڈیسک ہٹا دیے گئے تھے اور ان کو ہال کے دیگر کونوں میں فٹ کر دیا گیا تھا، جس سے جگہ تنگ اور ناخوشگوار ہو گئی تھی۔ شبنم کا ڈیسک بھی زد میں آ گیا تھا۔ اس کو لفٹ کے قریب جگہ ملی۔ اب وہ ماہر کے آفس سے کافی دور ہو گئی تھی۔ اس کی نئی سیٹ کے قریب ایک لکڑی کا زینہ تھا جو اوپر بنے ماہر کے اسٹڈی نما میٹنگ روم میں جاتا تھا۔ اپنے آفس کے قریب شور کے باعث وہ اوپر بیٹھنے پہ مجبور تھا۔ شبنم کو بار بار سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا کیونکہ اسٹڈی روم اسی فلور کی ایکسٹینشن تھا۔ وہاں لفٹ نہیں جاتی تھی اور اس ورزش نے اسے سخت قبیحہ خاطر کر رکھا تھا۔ جس وقت بیربل لفٹ سے باہر نکلا، شبنم بہت برے موڈ میں بیٹھی تھی۔ مجھے اپنا جیب خرچ پورا چاہیے، اس نے کرسی کھینچتے بنا سلام کے کہا۔ شبنم نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، وہ ڈٹھائی سے مسکرایا۔ ماہر بین نے میرے ایک جرم کی پاداش میں سے آدھا کر دیا تھا، وضاحت دی، اور تم اسی آدھے جیب خرچ پہ 2 ماہ سے گزارا کر رہے تھے۔ اس نے ڈیسک کیلنڈر کو دیکھا، اور ابھی مہینے کا دوسرا ہفتہ بھی شروع نہیں ہوا۔ میرے خرچے بھر گئے ہیں، وہ اسی ڈٹھائی سے مسکراتا رہا۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے مشکوک نظروں سے اسے گھورا، جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے بے پرواہ سا لگ رہا تھا۔ ماہر بے نے منع کیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کا انداز 2 ٹوک اور صفا چٹ تھا۔ بیربل نے گردن موڑ کے اطراف پہ طاہرانہ نگاہ ڈالی۔ یہ رینوویشن پہ ایکسٹرا خرچہ نہیں ہو رہا؟ بارش کا پانی اندر آ گیا تھا، دیوار خراب ہو گئی تھی، مجبوری ہے۔ معلوم نہیں کس آرکیٹیکچرل فریم نے اس آفس کو ڈیزائن کیا تھا، اس نے طنز سے اہنکار ابھرا۔ ہم نے نہیں کیا تھا، ہمیں یہ جگہ ایسی ہی ملی تھی، اب میں کام کر لوں؟ چٹک کے جواب دیا اور اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ یعنی مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، اس نے افسوس سے گہری سانس خارج کی۔ شبنم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔
تم کیا کرو گے؟ جواباً بیربل فرید جگہ سے اٹھا اور مسکرا کے کن پٹی پہ دستک دی۔ اس شیطانی دماغ میں آئیڈیاز ایک زرخیز زمین ہے شبنم جم۔ معنی کے اس انداز میں مسکرا کے وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کبھی وہ آئیڈیاز اپنی بیکری کی ترقی پر بھی خرچ کر لیا کرو، اس نے پیچھے سے پکارا۔ بیربل ہنستے ہوئے سر جھٹکتا لفٹ میں قدم رکھ رہا تھا، ساتھ ہی اس نے موبائل نکالا اور اس کی طرف پلٹا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کے ایک آنکھ بند کی اور موبائل پہ چہرہ جھکا دیا۔ لفٹ کے دروازے بند ہو گئے۔ کشمالہ مبین۔ بیربل فرید کی نظریں موبائل اسکرین پہ جھکی تھیں جہاں کشمالہ کا پرائیویٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ کھلا تھا۔ یہ وہی اکاؤنٹ تھا جس پہ ان دونوں کی لاہور میں بات ہوئی تھی اور اس کی پاداش میں وہ اپنے آدھے جیب خرچ سے گیا تھا۔ اس نے فالو کا بٹن دبایا۔ ریکویسٹ روانہ ہو گئی۔ بیربل نے مسکرا کے موبائل جیب میں ڈالا۔ جدہ میں واقع اپارٹمنٹ میں اس وقت خاموشی تھی۔ شام کا وقت تھا اور زیاد گھر پہ نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت لیونگ روم کے ٹی وی کے سامنے یوگا میٹ بچھائے بیٹھی تھی، آلتی پالتی کیے، دونوں بازو آسمان کی طرف بلند کیے وہ دائیں گال کو دائیں پہلو پہ جھکا رہی تھی۔ نتیجتاً دونوں بازو بھی اسی سمت جھک رہے تھے۔ چہرہ پسینے سے تر تھا اور ایسی ہی بوندیں میٹ کے کنارے رکھی پانی کی بوتل پہ بھی تھیں۔ دفتن وہ سیدھی ہوئی، گہری سانس کھینچی اور ساتھ رکھا موبائل اٹھایا۔ اسکرین دیکھ کے اس کے ابرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ بیربل فرید نے اسے فالو ریکویسٹ بھیجی تھی۔ اس کا انگوٹھا خود بخود مسترد کرنے کے بٹن کی طرف بڑھ گیا لیکن پھر وہ رک گئی۔ چند لمحے لب کاٹتے ہوئے سوچتی رہی، پھر قبول کا بٹن دبایا اور ساتھ ہی فالو بیک پہ کلک کیا۔ موبائل واپس رکھا اور ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ گہری نیند میں تھی جب ایک دھن کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا ذہن بیدار ہونے میں چند لمحے لگے، پھر وہ ایک دم تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ دائیں بائیں دیکھا۔ ڈیجیٹل کلاک سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا، اس پہ موٹے موٹے عدد جگمگا رہے تھے۔ 3:09 AM، 3:09۔ اس نے اچنبھے سے وقت دیکھا۔ وہ آواز اب دم توڑ گئی تھی لیکن وہ خواب نہیں تھی، وہ خواب سے جگانے والی تھی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے چند لمحے گہرے سانس لیتی رہی۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ زیاد کروٹ لیے بے خبر سو رہا تھا، شاید پوری اپارٹمنٹ بلڈنگ سو رہی تھی۔ ابھی فجر ہونے میں بھی 2 سوا 2 گھنٹے رہتے تھے لیکن اب اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کے ڈریسنگ روم کی الماری کو دیکھا جس کے اندر وہ لاکر نصب تھا۔ اس لاکر میں ان گنت کہانیاں دفن تھیں جن کو وہ پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا کرے، کہاں جائے؟ وہ واپس لیٹی اور زیاد کی جانب سے کروٹ بدل لی۔ وہ ناراض نہیں تھی، وہ الجھن میں تھی۔ عادتاً موبائل اٹھایا اور نوٹیفیکیشنز دیکھنے لگی۔ بیربل فرید نے اس کی ریکویسٹ قبول کر لی تھی۔ اس نے بیربل کی پروفائل کھولی۔ یہ پرائیویٹ اکاؤنٹ تھا، فرینڈز اور فیملی تک محدود۔ وہاں اس کی تصاویر تھیں، کہیں وہ کسی دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے، کہیں وہ اپنی بیکری میں کوئی نیا کیک بنا رہا ہے، کہیں وہ کسی برانڈڈ اسٹور پہ شاپنگ کر رہا ہے۔ ایک ایک تصویر سے اس کی مہارات کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ بنا متاثر ہوئے تصاویر نیچے کرنے لگی۔ چند ایک تصویر میں اسے ماہر کی جھلک نظر آئی تھی لیکن مالا نے ان کو نہیں کھولا، اسے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا انگوٹھا نیچے سفر کرتا گیا یہاں تک کہ وہ خود بخود ٹھہر گئی۔ وہ ایک چند برس پرانی ویڈیو تھی، کسی لکڑی کے گھر کا چھوٹا سا کچن۔ بیربل ایک ڈش میں تازہ بیک ہوئی براؤنیز اٹھائے کھا رہا تھا، ساتھ ہی وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کے فون کی آواز بند تھی۔ وہ اس کی آواز نہیں سن سکتی تھی۔ اس کو دیکھ کے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ وہ اس شخص سے پہلے مل چکی ہے، کہاں اسے یاد نہ تھا۔ عقب میں کچن کاؤنٹر پہ ایک میوزک باکس رکھا تھا جس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے گھنگھریالے بال کمر سے نیچے تک گرتے تھے اور وہ کوہنیاں کاؤنٹر پہ جمع ایک ہاتھ سے مسکراتے ہوئے میوزک باکس کی چابی گھما رہی تھی۔ وہ اس کو پہچانتی تھی، ماہر نے اسے اسی لڑکی کی تصویر دکھائی تھی، ہلال۔ میوزک باکس میں بنا ٹاور گول گول گھومنے لگا، آواز ہنوز بند تھی۔ اسی پل لڑکی نے نگاہیں اٹھائیں اور کیمرے میں دیکھا، ایسے لگا وہ اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی، پھر اسے مڑی ہوئی پلکیں جھکا لی۔ کیمرہ واپس بیربل پہ چلا گیا جو خفگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسی پل وہ چونکی۔ وہ آج کے بیربل سے مختلف تھا۔ اس کے بال لمبے تھے جن کو پونی میں باندھ رکھا تھا۔ اس کا لباس زیادہ لاپرواہ تھا، کان کی بالی، گردن کی چین۔ ایک جھماکے کی صورت میں اسے کچھ یاد آیا، یہ وہی تھا جو اوشن ریستوران آیا تھا، اس سفید بالوں والے بوڑھے کے ساتھ۔ وہ بیکری بنانے کا کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی، یہ وہی تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کرنے لگیں۔ مجھے اپنا نمبر بھیجیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔
میسج بھیج کے بیک کیا تو وہی ویڈیو دوبارہ کھل گئی۔ اب پس منظر میں آتش دان کے ساتھ ونگ چیئر پہ نیند دراز ماہر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ مانا نے انسٹاگرام بند کر دیا، اسے ان کی ویڈیو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سڑک کے ایک طرف اپارٹمنٹ بلڈنگز کی قطار تھی اور دوسری جانب باسفورس کا پانی تھا۔ سڑک کنارے بنے ٹریک پہ اس صبح بہت سے لوگ خود بھاگتے یا اپنے کتوں کو بھگاتے دکھائی دیتے تھے۔ آسمان بھی ہلکا جامنی تھا اور سورج ٹھنڈا، البتہ عمارتوں کے کنارے نارنجی پڑنے لگے تھے۔ ایسے میں ماہر ٹریک پہ تیز قدموں سے چلتا آ رہا تھا۔ کانوں میں ایئر پوڈز لگے تھے اور وہ کلاہی پہ بندھی گھڑی پہ اپنے قدم گن رہا تھا۔ چہرہ پسینے سے تر تھا اور سانس تیز۔ ایک نظر اپنی ٹانگ کو دیکھا جس میں درد کی ٹھیسیں اب بھی اٹھتی تھیں، پھر سر جھٹک دیا۔ چنگیز کی کال آ رہی ہے، کان میں سری نے اطلاع دی۔ آنسر، اس نے اتھل پھتل ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ ٹریک پہ سامنے ایک بھاگتی لڑکی آ رہی تھی۔ بھاگنے سے اس کی اونچی پونی دائیں بائیں جھولتی تھی۔ وہ اس کی طرف ایک گہری مسکراہٹ اچھال کے آگے بڑھ گئی، لیکن وہ نہیں مسکرایا۔ چہرہ سنجیدہ رکھے چنگیز کو سنتے ہوئے وہ سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ آج پولیس اسٹیشن کا چکر لگا لو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ مجھے مایوس مت کرنا۔ تنبیہ کرتے ہوئے وہ سڑک کنارے رکا۔ ٹریفک معمولی تھا، البتہ ہر روز یہ سڑک عبور کرنے سے پہلے قدم خود بخود رک جاتے، جھجک جاتے۔ وہ سیاہ ایس یو وی یاد آ جاتی۔ جب وہ اوپر اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اوپن کچن میں بیربل فرید منہ بسوڑے بیٹھا تھا، نیند میں ڈوبی آنکھیں بار بار جمائی روکتا۔ آج ہماری سلیپنگ بیوٹی اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ اس پہ گہری نظر ڈال کے وہ فریج کی طرف بڑھا۔ میں تو ایک آرڈر کے لیے اٹھا ہوں جسے صبح میں ڈیلیور کرنا ہے۔ تم بتاؤ تمہاری چارجنگ مکمل ہو گئی؟ درخت سے جواب آیا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ فریج سے ایک سبز پانی والی بوتل نکالی اور لیونگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اپنا جیب خرچ پورا چاہیے، اس نے پیچھے سے پکارا۔ اگلے 4 سال تک تم اسی پہ گزارا کرو گے، اور اگر میں انکار کر دوں تو 4 سال تک اپنا حصہ ملنے کا انتظار کرو۔ وہاں بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ بیربل نے کینہ توس نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ اب لیونگ روم کے صوفے پہ جا بیٹھا اور گلاس میں اپنا مشروب انڈیل رہا تھا۔ آج شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے تم اپنے ہاتھوں سے میرا جیب خرچ بڑھاؤ گے؟ ماہر نے مڑے بغیر ہاتھ جلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور اپنے مشروب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیک فائنل کر کے ڈیلیوری ٹیم کے حوالے کرنے کے بعد بیربل فرید بیکری سے باہر نکل آیا۔ صبح ابھی دوپہر میں نہیں بدلی تھی۔ سڑک کنارے بچھی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ ناشتے اور قہوے سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ ترکش کافی کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ وہ ایسے ہی ایک ریسٹورنٹ کے باہر بنے چھجے تلے بچھی کرسی پہ بیٹھ گیا اور مسکرا کے موبائل کان سے لگایا۔ آخری دفعہ آپ سے بات کرنے میں میرا جیب خرچ آدھا ہو گیا تھا، اس دفعہ آپ مجھے کنگال کروائیں گی؟ مصنوعی اداسی سے بات کا آغاز کیا۔ آپ ابھی تک جیب خرچ پہ گزارا کرتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ بیربل گھبرا گیا۔ نہیں، میرا اپنا بزنس ہے، لیکن اس نے شیب کھجائی۔ آسانی سے آیا پیسہ کسے برا لگتا ہے؟ آپ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ میں باقی کا جیب خرچ لینے سے بھی انکار کر دیتی اور خود کما کے کھاتی۔ بیربل فرید نے موبائل کان سے ہٹا کے گھورا۔ شکر ہے میں اپنی زندگی کے مشورے آپ سے نہیں لیتا۔ خیر بتائیے، آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ اور اس نے بنا تہمید کے پوچھ لیا۔ مالک صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بیربل نے گہری سانس بھری۔ کچھ نہ لگتے اگر ابا کی پیدائش کے بعد دادا دادی کی طلاق ہو جاتی۔ یعنی وہ آپ کے چچا ہیں؟ دراصل ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کی سزا قدرت نے ہمیں اسی دنیا میں مالک کی صورت میں دے دی ہے۔ وہ سڑک کنارے کرسی پہ بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ بیربل، وہ خفا ہوئی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ آپ مالک کو کیسے جانتی ہیں؟ آپ ان کے ساتھ بہت پہلے میرے ریسٹورنٹ آئے تھے۔ اچھا، وہ حیران ہوا، اسے یاد نہیں تھا۔ مجھے آپ کو پہچاننے میں بہت دیر لگی۔ آپ کو پہچان کرنے میں دیر ہی لگتی ہے، لیکن وہ سنے بغیر کہہ رہی تھی۔ مالک صاحب سے میں کئی برس پہلے ملی تھی، پھر وہ غائب ہو گئے۔ میں ان کا پورا نام نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں اور آپ ہوٹل میں ملے تھے تب وہاں مجھے مالک صاحب نے ہی کال کر کے بلایا تھا۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ کیف کون ہے۔ رک کے تصحیح کی، یعنی کہ آپ کا مینیپولیٹو اور جھوٹا بھائی کون ہے؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں خوبصورت موسیقی کی طرح گونج رہے ہیں۔ وہ ہنسا۔ مالک صاحب کی کال کے باوجود میں ان کو نہیں پہچان سکی۔ مالک ایک کامن نام ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ وہی مالک صاحب ہوں گے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میں وہی کشمالہ ہوں۔
پھر بھی وہ خود سامنے نہیں آئے۔ آپ کو بھیج دیا کیوں؟ مالک کا دماغ کیسے کام کرتا ہے ابھی سائنسدان اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، جیسے ہی کوئی اسٹڈی سامنے آئے گی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ بیربل، اس کی آواز میں برہمی در آئی۔ تمام تمام۔ وہ سنجیدہ ہوا، پھر شیب کھجاتے ہوئے سوچنے لگا۔ مالک کافی پیچیدہ انسان ہے، وہ کوئی کام کیوں کرتا ہے میں نہیں جانتا، ماہر بھی نہیں جانتا، لیکن وہ بغیر وجہ کے کچھ نہیں کرتا۔ کیف نے کہا تھا کہ میرا ریسٹورنٹ اس نے نہیں مالک صاحب نے بکوایا تھا، کیا واقعی؟ وہ سوچ سوچ کے بول رہی تھی۔ کیف میرا باپ تھا مالا، قاسم علی امتیاز فرید۔ وہ خفگی سے گویا ہوا۔ وہ جو روبوٹ نامی بھائی ہے میرا، اس کا نام ماہر ہے۔ ہاں وہی، ناپسندیدگی سے جواب آیا۔ میرا بھائی ایک مینیپولیٹو اور دھوکے باز انسان ہے۔ پھر جیسے یاد آیا، اور کنجوس بھی۔ دل کو ٹھنڈک ملی۔ لیکن وہ سچ کہہ رہا تھا، آپ کے ریسٹورنٹ بکوانے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ آپ چاہیں تو ہم مل کے ایک ماہر فرید ہیڈ کلب بنا سکتے ہیں، لیکن شاید آپ کو مجھ سے کوئی اور بھی کام تھا۔ ساتھ ہی کلاہی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ مجھے مالک صاحب سے بات کرنی ہے۔ اس کا انداز سنجیدہ اور دو ٹوکتا جیسے وہ یہ سب پہلے سے طے کر چکی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ نہیں۔ بیربل کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ میں آپ کو اس روبوٹ کا نمبر دے سکتا ہوں، مگر دھیان سے بات کیجیے گا، کرنٹ نہ لگ جائے۔ تھینک یو۔ ویسے مالا، وہ لہجے کو بہت پرخلوص بنا کے بولا، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں، میں اس گفتگو کے بارے میں ماہر کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ 5 منٹ کے اندر اس کو بتا دیں گے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بے نیازی سے کہہ کے کال کاٹ دی۔ بیربل فرید کی شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ واپس آ چکی تھی۔ ماہر، مجھے کشمالہ کا فون آیا تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اور اس کو میری مدد چاہیے۔ اگر تم اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو تو ہم سورج غروب ہونے کے بعد بات کر سکتے ہیں۔ موبائل رکھ کے اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ مسکراہٹ لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ جب تک ویٹر اس کا کعوہ لے کر آیا، اس کے فون پہ بینک کا میسج آ چکا تھا۔ اس کا بقایا جیب خرچ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا تھا۔ سریا کار پولیس اسٹیشن ایسا ہی تھا جیسے کوئی سرکاری دفتر ہوتا ہے۔ میزوں پہ بکھرے کاغذ، ٹائپنگ کی آواز، اپنے ڈیسک پہ جھکے ریسیور اٹھا اٹھا کے ہدایات دیتے آفیسرز۔ مین ہال کے سلائڈنگ ڈور کو کھول کے وہ اندر داخل ہوا تو چنگیز کا چہرہ دکھائی دیا۔ لبوں میں سگریٹ دبائے وہ لائٹر سے اسے سلگا رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کے مسکرا کے کھڑا ہوا۔ خوشخبری یہ ہے کہ ہم تمہارے ایک تعاقب کار کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ماہر نے یہ بات سنجیدگی سے سنی، کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا، سوٹ میں ملبوس، جیل سے بال سمٹے۔ تم چند برس پہلے ہلال اور بیربل کے ساتھ چھٹیاں گزارنے استنبول آئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم لوگ لندن میں رہتے تھے۔ تم 3 افراد آئے تھے، لیکن واپسی پہ تم 4 تھے۔ تمہارے ساتھ ایک عورت بھی یہاں سے گئی تھی جس کو تم نے ہلال کی نینی کے طور پہ ہائر کیا تھا۔ وہ خاموشی سے سنے گیا۔ کسی نے پولیس ڈیٹا بیس کے ذریعے اس عورت کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی ہے جو تمہارے ساتھ لندن گئی تھی، لیکن انٹیریئر منسٹری کے ریکارڈز میں اس عورت کی معلومات سیل شدہ ہیں۔ کوئی بھی ان کو ہائر سیکورٹی کلیئرنس یا کورٹ آرڈر کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، اس نے لازمی سے شانے جھکائے۔ چنگیز نے سلگتی سگریٹ کو ایش ٹرے کے کنارے جھٹکا۔ راکھ کے چند ٹکڑے نیچے جا گرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ ہلال کے ساتھ ہو گئی تھی تو تم نے اس کا ریکارڈ کیوں سیل کروایا؟ وہ غور سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے بہت پیسہ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یا شاید وہ ہوئی نہیں تھی اور تم نے اس کو خود کہیں چھپا کے رکھا ہے۔ چنگیز اس کی آنکھیں بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ کچھ جانتی ہے، یا شاید تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے دشمن اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ کیا تم اس شخص کو ڈھونڈ پائے ہو جو میری معلومات لینے کی کوشش کر رہا تھا؟ چنگیز نے گہری سانس لی اور ایک پرنٹ آؤٹ سامنے رکھا۔ انٹیریئر منسٹری کے ڈیٹا بیس میں کچھ سرچ کرنے کے لیے سرکاری افسر کو اپنا میچ نمبر یا URS ID استعمال کرنی پڑتی ہے، یعنی میں دیکھ سکتا ہوں کہ آگے۔ اس نے ہاتھ گھما کے گفتگو کی رفتار تیز کرنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ چنگیز نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا لیکن ضبط کر گیا۔ یہ ہے وہ پولیس آفیسر جس نے اس عورت کو کھوجنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے پرنٹ آؤٹ سامنے لہرایا۔ وہاں ایک بھورے بالوں والی خوبصورت سی پولیس آفیسر نظر آ رہی تھی، لیکن جس وقت یہ سرچ کی گئی، چنگیز نے تجسس کے لیے وقفہ دیا۔ اس وقت وہ کچھ اور کر رہی تھی۔
چنگیز کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہاں، سرچ کے وقت وہ ایک سیمینار سے خطاب کر رہی تھی، اس کا مطلب ہے وہ سرچ اس نے خود نہیں کی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ماہر نے شانے اچکائے۔ کیونکہ سرکار کا کلائنٹ کبھی بھی اپنی اصل شناخت سے سرچ نہیں کرے گا، وہ کسی اور کے آئی ڈی استعمال کرے گا۔ کیا یہ شادی شدہ ہے؟ وہ اسپارٹ سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ چنگیز نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ اتنی خوبصورت عورت اکیلی نہیں ہوتی، کوئی منگیتر، کوئی بوائے فرینڈ۔ چنگیز نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پہلو بدلا۔ میں قومسار ہوں ماہر بے، مجھے میری جاب مت سکھاؤ، میں یہ سب چیک کر چکا ہوں۔ اس عورت کا ایک بوائے فرینڈ ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، اور چنگیز کی آنکھیں پھر سے چمکی، تجسس کے لیے وقفہ دیا۔ اور وہ ایک پاکستانی ہے؟ ماہر نے گھڑی دیکھتے ہوئے سوال آبرو اٹھایا۔ چنگیز کے کندھے نیچے گر گئے، چہرے کے زاویے بگڑے۔ ہاں، اس کا نام غالب نواز ہے، وہ فاتح میں رہتا ہے، اپنا ہوٹل بزنس ہے۔ بس؟ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کو تفتیش کے لیے بلا سکتا ہوں، لیکن وہ 1 گھنٹے میں باہر ہوگا۔ اس کی گرل فرینڈ پولیس آفیسر ہے، وہ کہہ دے گی یہ سرچ اس نے کی ہے، سیمینار میں بریک کے دوران ہی ایسا کچھ۔ میرے پاس اس کو پکڑنے کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اور تم نے یہ سب مجھے بتانے کے لیے بلایا ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ پولیس اپنی کام کر رہی ہے، کوئی بھی تمہارے بارے میں سرچ کرے گا تو وہ ہمارے ریڈار پہ ہوگا۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اور کیا پولیس نے چیک کیا کہ اس ہوٹل آنر کے پاس کوئی سیاہ یووی ہے؟ چنگیز بری طرح چونکا۔ اوہ! وہ تیزی سے کی بورڈ پہ جھکا، کھٹ کھٹ کچھ ٹائپ کیا، نگاہیں اسکرین پہ دورائیں، پھر اس کے آبرش تعجب سے اٹھے۔ غالب کے نام پہ 2 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے ایک سیاہ ایس یو وی ہے، لیکن یقیناً میرے ایکسیڈنٹ سے پہلے وہ چوری ہو گئی۔ چنگیز نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے آسمان میں سر ہلایا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ سے 1 رات قبل اس نے ایس یو وی چوری ہونے کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ کچھ دن بعد اس کی کار استنبول سے چند میل دور سے ملی، اس کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پولیس نے قیاس کیا کہ شرارتی لڑکے اسے لے گئے تھے اور چند دن گول گپاڑا کرنے کے بعد واپس چھوڑ گئے۔ استنبول میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ چنگیز نے بازو لمبا کر کے ریسیور اٹھایا، لیکن ماہر نے فوراً اسے کریڈل پہ رکھ دیا۔ اس نے چونک کے اسے دیکھا۔ ابھی اسے گرفتار مت کرو، وہ 1 گھنٹے میں باہر نکل آئے گا، اس پہ چند دن نظر رکھو۔ اگر اس نے دوبارہ میرے بارے میں کچھ سرچ کرنے کی کوشش کی تو اسے تھانے لے آنا۔ میں کار کا وارنٹ نکلوا کے اس کا فورینسک کروا سکتا ہوں، میں اس کو چارج بھی کر سکتا ہوں۔ چنگیز نے ریسیور واپس رکھا، لیکن اس کے انداز میں کچھ غیر آرام دہ سا تھا۔ کچھ دن ٹھہر جاؤ، مجھے انقرہ جانا ہے، میں وہاں سے واپس آ جاؤں، پھر اس معاملے کو دیکھیں گے۔ چنگیز نے ریسیور واپس رکھ دیا اور آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھنے لگا جو اب دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ ماہر بے، اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ ماہر چوکٹ سے پلٹا، سوالیہ انداز میں آبرو اٹھائے۔ اس تھانے کے باہر میں تمہارا دوست ہوں، لیکن یہاں میں پولیس قومسار ہوں۔ یہ آخری دفعہ تھا جب تم نے مجھے بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے انداز میں تنبیہ تھی۔ ماہر نے سر کو خم دیا۔ قومسار بے، وہ نرمی سے مسکرایا، میری درخواست ہے کہ آپ اگلے جمعرات تک اس کو گرفتار نہ کریں۔ اگر میں تب تک انقرہ سے واپس نہ آئے تو بے شک اس کو گرفتار کر دینا۔ تب تک میں اس پہ نظر رکھوں گا، اگر کوئی ٹھوس ثبوت مل گئی تو میں اس کو گرفتار کر لوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا۔ ماہر مسکرا دیا، کہا کچھ نہیں۔ اور ہلال کی نینی کو پولیس کی حفاظت درکار ہوگی تاکہ وہ لوگ اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کروں گا۔ اس نے سلائڈنگ ڈور کھولا اور باہر نکل گیا۔ چنگیز نے ریسیور کو دیکھا، پھر مٹھی بینچ لی اور کیلنڈر کو دیکھا۔ اگلے جمعرات کے آنے میں ابھی 13 دن پڑے تھے۔ سیڑھیاں تاریک تھیں اور ہر طرف جالے تھے، گرد تھی۔ وہ قدم قدم چلتی نیچے جا رہی تھی۔ دفتن اسے کھانسی آئی، اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھا، پھر چونکی۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ نیچے ایک ہال کمرہ تھا، وہاں کوئی کھڑا تھا، کندھوں پہ شال لیے، کلاہیوں میں سونے کے کنگن۔ ماں؟ اس کی آنکھیں خوشی سے پھیلی، تیزی سے چند زینے عبور کیے۔ وہ ایک دروازے کے پاس کھڑی تھی، ان کی شال سفید تھی، پشمینہ کی نئی نکار شال، اور ان کا جسم فرواہا نہیں تھا، وہ پتلی تھیں جیسے جوانی میں ہوتی تھیں۔ ان کا رخ دوسری جانب تھا۔ آہٹ پہ وہ پلٹیں، اس کو دیکھا، ان کا چہرہ مدھم روشنی میں واضح ہوا۔ وہ بھی جوان تھا، سفید اور خوبصورت، لیکن وہ مسکرا نہیں رہی تھیں، وہ بس اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، آپ زندہ ہیں؟ وہ تیزی سے ان کے قریب آئی، ان کا ہاتھ تھاما، وہ گرم تھا، اس پر جھریاں نہیں تھیں۔ ماں نے جواب نہیں دیا، بس دوسرا ہاتھ بڑھایا اور دروازے کا نوب گھمایا، وہ کھلتا چلا گیا۔ مالا نے چونک کے اس طرف دیکھا۔
وہ ایک کمرہ تھا، اس میں اوپر نیچے بہت سے رول شدہ نقشے بھرے تھے، میز پر، شیلف پر، ہر طرف جالوں اور گرد سے اٹے ہوئے نقشے۔ ماں نے چہرے اس کے قریب کیا، دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فلیش لائٹ ڈھونڈو۔ فلیش لائٹ؟ کیا مطلب؟ اس نے اچنبھے سے انہیں دیکھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی پل کانوں میں تیز آواز گونجی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، نظر الارم کلاک پہ پڑی، 3:08۔ وہ چند لمحے بیٹھ کے گہری سانس لیتی رہی۔ ماں کو اس نے ان کی وفات کے بعد پہلی دفعہ ایسے خواب میں دیکھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ ماں کے خواب اس کو اکثر آتے تھے، پرانے دنوں کا ری پلے، ان کی موت سے پہلے کا کوئی اچھا دن، وہ سب خیالات کا ہجوم ہوتے تھے۔ لیکن یہ خواب، یہ ایسا تھا جیسے وہ ماں سے ان کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ ملی ہو۔ اسے سلیمہ آنٹی کی باتیں یاد آئیں جو انہوں نے ماں کے جنازے والے دن کچن میں کھڑی اس کو کہی تھیں۔ اس نے سر جھٹکا اور موبائل اٹھالا، نوٹس کھولے اور ٹائپ کرنے لگی۔ 3:09، 3:08۔ آج کی تاریخ ڈالی اور فون رکھ دیا۔ آدھی رات کو یہ آواز ایک ہی وقت پہ کیوں آتی تھی؟ اس کا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ زیاد کہاں گیا؟ دفتن خیال آئے تو زیاد چونک کے دیکھا، زیاد کے حصے کا بیڈ خالی تھا۔ اس نے پیروں میں سلیپرز پہنے اور کمرے سے باہر آئی۔ گھر کے دوسرے بیڈ روم کو زیاد نے اپنا ہوم آفس بنا رکھا تھا۔ اس کا دروازہ بند تھا اور در سے روشنی کی لکیر جھانک رہی تھی۔ یقیناً وہ لکھنے میں مصروف تھا۔ کیا اسے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے یا باہر رک کے سننا چاہیے؟ اف مالا، اس نے خود کو ڈانٹا۔ اسے تجسس میں نہیں پڑنا چاہیے، اسے زیاد کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ نیند پھر سے غالب آنے لگی۔ زیاد سلطان کے ہوم آفس میں کارپٹ بچھا تھا اور ایک ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ اس کا لیپ ٹاپ کھلا تھا اور وہ اینک لگائے اسکرین کو بے توجہی سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک زرد ٹیبل لیمپ جل رہا تھا جس نے سارے میں روشنی بکھیر رکھی تھی۔ دفتن فون زوں زوں ہونے لگا۔ اس نے ناپسندیدگی سے اسکرین کو دیکھا۔ نگینہ بیگم کی کال آ رہی تھی۔ جی امی۔ گہری سانس لے کر کال اٹھائی۔ تم تو ماں کو ایسے بھولے ہو جیسے کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، اس نے سر جھکا دیا۔ بس ایک نئی زندگی شروع۔ ہلال کی نینی یاد ہے زیاد؟ مجھے اس کو تلاش کرنا ہے۔ وہ چونکا، بے اختیار دروازے کو دیکھا، پھر آواز مزید دھیمی کی۔ امی، میں ان معاملوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ غالب اس کو تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ غالب کون؟ میرا کلائنٹ استنبول میں ہوتا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہلال کہتی ہے کہ وہ جھیل کنارے ایک گھر میں مقیم ہے، اس شہر میں جہاں ماہر فرید رہتا ہے۔ زیاد نے سامنے رکھے کاغذ کو مٹھی میں بینچ لیا کر اس سے آنکھیں بند کی۔ میں اس شخص کا نام نہیں سننا چاہتا اور آپ اس کے تمام ٹریول ریکارڈ سیل کروا رکھے ہیں۔ آپ کے موکل کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کا نام جانے بغیر اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے، اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اگر تمہیں اس کو ڈھونڈنا ہوتا تو کیسے ڈھونڈتے؟ وہ چند لمحے اسکرین کو سوچتی نظروں سے دیکھے گیا۔ فون کان سے لگا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ اس سے اسے چھپا رکھا ہے؟ وہ احتیاطاً نام لیے بغیر دروازے پر بار بار ایک نظر ڈال لیتا تھا۔ مجھے یقین ہے۔ اس عورت کا نام جاننے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اسے جس گھر میں چھپایا ہے وہ اس عورت کے نام پہ نہیں ہوگا، وہ اس کے اپنے نام پہ ہوگا۔ کرائے کا گھر کا وہ رسک نہیں لے گا۔ غالب سے کہیں کہ بلکہ اس کے پورے خاندان کے پراپرٹی کا ریکارڈ چیک کرے، اسے آسانی سے پولیس ڈیٹا بیس میں یہ سب مل جائے گا۔ ایسا گھر جو کسی واٹر باڈی مینس سمندر، جھیل، تالاب کے قریب ہو، جس نے خرید رکھا ہو یا لیز کیا ہو، وہ اس گھر میں ہوگی۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کال بند کر کے وہ باہر نکلا اور دبے قدموں کمرے میں واپس آیا۔ وہ تب تک سو چکی تھی۔ اور اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ ختم ہوئی۔ بائے بائے۔